گھر بھی ایک چھوٹی سی اسٹیٹ ہوتی ہے, ریاست ہوتی ہے. کسی کمپنی, کسی بھی آرگنائز ادارے کو دیکھا, 4-5 افراد بھی ہوں تو ایک کو امیر انگریز بھی بناتا ہے. گھر میں انگریز نے کسی کو امیر نہیں بنایا, سارے ہی باپ ہیں. بیوی بھی باپ ہے, شوہر بھی باپ ہے, بچے بھی کیا ہیں, باپ ہے. باپ بچے کو ڈانٹ نہیں سکتا, مار نہیں سکتا, سب کیا ہے, باپ. تو جب سب ایک گھر میں باپ ہوں گے تو گھر چلے گا. اسلام نے ہمیں گائیڈ کیا, بھائی یہ ایک گھر ہے, یہ بھی ایک چھوٹی سی ریاست ہے, اس میں بھی ایک امیر ہے. وہ امیر کون ہے؟ اتفاق سے شوہر ہے بھائی. وہ کون ہے بھائی؟ اس لیے عورت کو حکم دیا گھر میں اطاعت کس کی کرنی ہے؟ شوہر کی, تاکہ یہ گھر چلے. تبھی مسلمانوں کے گھر چل جاتے ہیں, غیر مسلموں کے گھر بنتے ہی نہیں ہے. چلتے کہاں سے؟ اور بنتے ہیں تو بڑی مشکل سے چلتے ہیں. طلاقوں کا ریشو, اتنی طلاقیں, اللہ کی پناہ. تو میرے بھائی اپنے مذہب پہ فخر کرو. سمجھتے ہو مذہب پہ کیا کرو؟ فخر کرو, شکر کرو اور دعا مانگا کرو. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ. اے اللہ جب تو نے ہمیں اسلام دے دیا تو اب ہمارے دلوں کو اسلام سے ہٹانا نہیں, موت تک ہمیں ایمان پہ قائم رکھنا. بہت بڑا احسان ہے اللہ کا, خدا کی قسم. تو اب اس احسان کے کچھ تقاضے ہیں. وہ کیا تقاضے ہیں؟ سب سے پہلے اپنا عقیدہ درست. اسلام کیا کہتا ہے؟ جس نے ہمیں نعمتیں دی ہیں اس کا شکر ادا کرو. تو شکر میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جس نے دی ہے مانو کہ وہی دینے کے قابل ہے, اس کے علاوہ کسی کو دینے کا اختیار نہیں ہے. اس لیے اسلام میں سب سے بڑا جرم کیا ہے؟ شرک. وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر, جو اللہ کے سوا کسی کو پکارے گا تو اللہ کہتا ہے اس کا حساب کس کے ذمے ہے؟ میرے ذمے ہے, میں نہیں چھوڑوں گا اس کو. اس لیے ہم نعرہ صرف یا اللہ مدد, یا رسول اللہ مدد کا نعرہ بولتے کیوں نہیں لگے گا. یا علی مدد بولو نا, نہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں. اللہ نے جب ہمیں بنایا تھا پانی سے, اس بنانے میں کوئی پیغمبر, کوئی فرشتہ اللہ کے ساتھ شریک نہیں تھا. اللہ کہتے ہیں جب میں خود مختار ہوں, میں نے بنایا, تو ضرورتوں میں پکارو گے بھی کسے؟ صرف مجھے. لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو بھی اختیارات دے رکھے ہیں. اللہ کے دینے سے پیغمبر کے پاس بھی اختیارات آ گئے. اللہ قرآن میں جگہ جگہ اس شرک کی نفی کرتا ہے. اللہ کہتا ہے میں نے کسی کو کوئی اختیار نہیں دیا, نہ پیغمبر کو نہ کسی ولی کو. معجزے جو پیغمبروں سے صادر ہوتے ہیں وہ پیغمبروں سے نہیں ہوتے, وہ اصل میں کس سے ہوتے ہیں؟ اللہ سے ہوتے ہیں. اللہ نے کسی پیغمبر کو اختیار نہیں دیا کہ جب چاہے چاند کے 2 ٹکڑے کر دے, نہ. جب اللہ نے چاہا پیغمبر پہ وحی نازل کی کہ اے نبی آپ چاند کی طرف اشارہ کریں, میں اپنی قدرت سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دوں گا. نبی نے اشارہ کیا, اللہ نے ٹکڑے کر دیے. تو یہ اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. پھر جوڑنے والا بھی کون چاند کو دوبارہ؟ اللہ. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے کہا کہ لاٹھی زمین پہ ڈالو, میں سانپ بنا دوں گا. حضرت موسیٰ کو اللہ نے یہ اختیار نہیں دیا کہ جب چاہو آپ لاٹھی کو سانپ بنا دو. اگر اللہ نے یہ اختیار دیا ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام نے جب لاٹھی زمین پہ ڈالی تھی پہلی دفعہ اور وہ سانپ بنی تھی تو موسیٰ علیہ السلام خوف سے بھاگتے نہیں. قرآن کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بھاگے, ولم یعقب, پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا, اتنا خوفزدہ ہو گئے اس سانپ سے. اللہ نے فرمایا یا موسیٰ اقبل, اے موسیٰ واپس پلٹ اور اس کو ہاتھ میں پکڑ لے. سنعیدھا سیرتھا الاولی, جس خدا نے اس لاٹھی کو سانپ بنایا ہے وہی رب اس سانپ کو دوبارہ لاٹھی بنا دے گا. پتا چلا کہ بھائی موسیٰ نہ لاٹھی کو سانپ بنا سکتے تھے, نہ سانپ کو ریورس کر کے دوبارہ لاٹھی بنا سکتے تھے. یہ سارے کام کون کر رہا تھا؟ اللہ کر رہا تھا.